سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ قربانی پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان اعتراضات میں سے آج کل ایک اعتراض بہت ہی وسعت کے ساتھ بڑی کثرت کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے اور بہت سارے لوگوں کو وہ اپیل بھی کرتا ہے۔ کہتے ہیں لوگ کہ ہاں بھائی ایسا جو ہے کیوں کیا جا رہا ہے، یہ قربانی کی کیا ضرورت۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ قربانی ایک دن 2 دن 3 دن جو کی جاتی ہے اس کے اندر لاکھوں جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے، بلکہ کروڑوں جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے۔ ساری دنیا کے اندر مسلمان کروڑ جانوروں کو 103 دن کے اندر قربان کر دیتے ہیں۔ اتنے جانوروں کی یہ قیمت اگر کسی اور مثبت انداز سے خرچ کی جاتی اور تعلیم کے لیے خرچ کی جاتی، غریبوں کی امداد کے لیے خرچ کی جاتی یا اور کسی اچھے کام میں خرچ کی جاتی تو اس کا کتنا بڑا فائدہ ہوتا۔ ایک ہی دن میں 2-3 دن میں اتنے جانور ذبح کر کے گوشت کتنا گوشت کھاؤ گے؟ یہ گوشت تو بیکار بھی بہت ساری جگہ پر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کیا اچھا ہوتا کہ مسلمان یہ کام کرنے کے بجائے اس کو جائے قیمت کو وصول کرتے اور کسی اور جگہ پر اس کو خرچ کرتے، کوئی کالج بنا دیتے، کوئی یونیورسٹی بنا دیتے اور کوئی ادارہ بنا دیتے، کوئی ہاسپٹل تیار کر دیتے۔ ہر علاقے کے اندر ایسی ہاسپٹل ہو جاتی جہاں پر غریبوں کی امداد ہی ہوتی اور اس طریقے پر یہ کام کیا جاتا، کتنا اچھا ہوتا۔ یہ سارا پیسہ 2-3 دن کے اندر کروڑ روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ یہ کروڑ روپے کسی اچھے کام کے اندر خرچ کیا جا سکتا۔ یہ اعتراض ہے جو غیروں کی طرف سے شروع ہوا، لیکن اپیل کیا بہت سے مسلمان پڑھے لکھے لوگوں کو اور پڑھے لکھے طبقے نے بغیر سوچے سمجھے اس اشکال کو قبول کر لیا اور پھر انہوں نے اس کو دہرانا شروع کیا اور کئی سالوں سے دہراتے چلے آ رہے ہیں۔ اور اب تو بڑی کثرت کے ساتھ یہ واٹس ایپ کا جب سے کہ سلسلہ آ گیا ہے، ہر آدمی بات کو پھیلانے کے اندر حصے دار بن جاتا ہے، چاہے اس کی سمجھ میں آئے کہ سمجھ میں نہ آئے۔ کوئی بھی چیز آتی ہے تو وہ فارورڈ کر دیتا ہے اور دوسرے کو پہنچانے کی کوشش کر دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اسلام کا حق ادا کر دیا۔ لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا بہت سخت ترین نقصان بھی ہے۔ اس کا فائدہ اس وقت میں ہے جبکہ سوچ وچار کے ساتھ صحیح بات پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ اگر صحیح کے بجائے غلط بات کو یوں پھیلانے کی کوشش کی جائے گی، اس کا سخت ترین نقصان ہوگا اور نہ صرف آپ کی ذات کو، پوری ملت کو، بلکہ خود اسلام کو بھی اس کا نقصان بھگتنا پڑے۔ بہرحال یہ اعتراض ہے جو آج بڑی کثرت کے ساتھ میں پھیلایا جا رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی بات تو سچی نظر آتی ہے، صحیح نظر آتی ہے، لیکن بھائیو یہاں پر 2-3 باتیں سمجھنے کی۔ جب یہ سمجھیں گے تو حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنا ہے کہ اسلام کے اندر 2 طرح کے احکام ہم کو دیے گئے۔ ایک وہ احکام جن کا تعلق عبادت سے ہے، ایک وہ احکامات جن کا تعلق مخلوق کی خدمت سے ہے۔ 2 طرح کے احکام آپ کو ملیں گے۔ ایک طرف آپ کو یہ ملے گا نماز پڑھو، روزہ رکھو اور حج کرو اور بھی بہت ساری عبادتیں، ذکر کی عبادت، تلاوت کی عبادت، تلاوت اور ذکر و فکر اور اسی طرح نماز و روزہ، یہ ساری عبادتیں دراصل اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ سے اپنے تعلق کو وابستہ کرنے کے لیے فرض کیے گئے اور مشروع کیے گئے۔ اس لیے کہ سب سے بڑا تعلق انسان کو اگر ہے تو اپنے اللہ سے ہے، مخلوق کو اس کا تعلق بعد میں ہے، چاہے ماں باپ سے ہو، چاہے اور رشتہ داروں سے ہو۔ سب سے بڑا تعلق اور سب سے اولین تعلق تو اللہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری
عبادتوں کو اس لیے مشروع کیا، بلکہ سبھی عبادتوں کو اس لیے مشروع کیا کہ اللہ کی خوشنودی انسان کو حاصل ہو جائے۔ انہی عبادتوں کے اندر آپ کو نظر آئے گا یہ قربانی کی عبادت، جیسے نماز کی عبادت، ذکر و تلاوت کی عبادت، حج کی عبادت، عمرے کی عبادت، اسی طرح ایک عبادت یہ بھی ہے جس کا نام ہے قربانی۔ قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ اللہ کی خوشنودی کی خاطر کی جاتی ہے۔ اللہ نے ایک طریقہ مقرر کیا ہے کہ میری خوشنودی تم کو حاصل کرنا ہے تو میری خوشنودی کے لیے تمہیں نماز پڑھنا ہوگا، تمہیں ذکر کرنا ہوگا، تمہیں تلاوت کرنا ہوگا، تمہیں زکات دینی ہوگی، تمہیں حج کرنا ہوگا، تمہیں عمرہ کرنا ہوگا، اور اسی کے ساتھ ایک یہ بھی عبادت ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے تم اللہ کے نام پر جانوروں کی قربانی پیش کرو۔ پر یہ اشکال کرنا کہ بھائی یہ عبادت کرنے کے بجائے ہم اس سے غریبوں کی امداد کر دیں گے، یہ سوال بالکل ایسا ہے جیسے کوئی غیر معقول یہ کہنے لگے مسجدیں بنانے کی کیا ضرورت ہے، کروڑ روپے کی مسجدیں بنانے کے بجائے ہر آدمی اپنے اپنے گھر میں یا کہیں بھی نماز پڑھ لیا کرے، اور بس یہ سارا پیسہ اتنا سارا جو کروڑ روپے کا مسجدوں کے بنانے پہ خرچ ہو رہا ہے اس کے بجائے ایک کالج بنا دی جائے، ایک اسکول تعمیر کر دی جائے، ایک ہاسپٹل بنا دی جائے۔ آپ بتائیے کہ یہ اعتراض معقول ہے یا انتہائی غیر معقول؟ کتنا بدھو ہے وہ آدمی جو یہ کہتا ہے کہ بھائی مسجدیں بنانے کے بجائے ہاسپٹل بناؤ اسی پیسے سے۔ ارے نماز کہاں پڑھے؟ ارے نماز تو کہیں بھی پڑھ لو، گھر میں پڑھ لو، مکان میں پڑھ لو، دکان پہ پڑھ لو، روڈ پہ پڑھ لو، اسٹیشن پہ پڑھ لو، کہیں بھی تو تم نماز پڑھتے ہو۔ یہ اعتراض جتنا غیر معقول آپ سمجھیے کہ اسی قدر غیر معقول یہ اعتراض بھی۔ یاد یہ رکھنا ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو بطور عبادت فرض کر دیا ہے اس کی شکل کو ہم نہیں بدل سکتے، وہ اسی شکل کے ساتھ میں انجام دینے پر وہ چیز اللہ کے ہاں قبول ہوتی۔ اس لیے اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے، میں اس وقت جو جواب دے رہا ہوں وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو دے رہا ہوں، میں غیر مسلموں سے خطاب کروں گا تو اس کا جواب میں آگے دینے والا ہوں۔ یہ میرا جواب ان لوگوں کو ہے جو اسلام پر اعتقاد رکھتے ہیں، جو اسلام کو مانتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، جو رسول اللہ کو مانتے ہیں، جو اسلامی احکامات کو مانتے ہیں۔ ان کو میرا جواب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھے ایک عبادت کی جگہ آپ اس کو اٹھا کر کچھ اور اس کے ساتھ میں کر لے، یہ کام نہیں آ سکتا۔ آپ کو ہر عبادت اسی انداز سے کرنا ہوگا جیسے کہ اللہ نے اس کو مشروع کر دیا۔ دوسری بات لیجیے، دوسری مثال لیجیے، حج ایک عبادت ہے۔ حج میں پیسہ خرچ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر سال کتنے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں؟ لاکھوں انسان جاتے ہیں، 50 لاکھ آدمی چلے گئے حج کے لیے، ساری دنیا کے ادھر سے ادھر سے جمع ہو گئے۔ یہ 50 لاکھ آدمی جو جمع ہوئے، یہ 50 لاکھ آدمی کتنے کروڑ روپے لگا کے وہاں پر پہنچے۔ اگر کوئی کہنے لگے کیا ضرورت ہے حج کو جانے کی، حج کو جانے کے بجائے یہ پاپڑ بیلنے کے بجائے ہر آدمی یہ پیسہ اپنے اپنے علاقے میں جمع کر لے اور یہیں پر ایک کالج بنا دے، ایک اسکول بنا دے، ایک ہاسپٹل بنا دے یا کوئی اور ادارہ بنا دے، اس کے ذریعے سے لوگوں کی امداد اور نصرت اور مدد ہوتی رہے، تو بھائیوں کیا یہ معقول بات ہے یا انتہائی غیر معقول؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی امداد کے لیے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے اللہ کی ساری عبادتیں ختم کر دے، مسجدیں ختم کر دے، مدرسے ختم کر دے، حج کی عبادت ختم کر دے، عمرے کو جانا بند کر ڈالے اور ساری اس طرح کی چیزوں کو ختم کر ڈالے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے تو سب سے پہلے اپنے اسلام کا رونا پڑے گا کہ میرا اسلام بھی باقی ہے کہ نہیں۔ یہ اصل میں سوچے بغیر سمجھے بغیر یہ سمجھ میں جو آتا ہے لوگ اس کو کہنے لگتے ہیں۔ یاد رکھو کہ جو اللہ نے عبادت کو فرض کر دیا اسی شکل کے ساتھ اس کو باقی رکھنا ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ میرا خطاب ان لوگوں سے ہے
جو اسلام کو مانتے ہیں اور یہ اعتراض کرتے ہیں۔ یہی اعتراض غیر مسلم لوگ بھی کرتے ہیں۔ غیر مسلموں کو اگر آپ کو سمجھانا ہے اور اس مسئلے کی حقیقت ان کے سامنے لانا تو ان کو یہ جواب تو کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ اسلام ہی کو نہیں مانتے تو مسجد کو کیا مانیں گے اور حج کو کیا مانیں گے۔ وہ کہیں گے ہاں یہ سب کو بھی اٹھا دو اور لپیٹ کے رکھ دو اور جو ہم کہہ رہے وہ کیا کرو۔ وہ تو پہلے ہی سے غیر ہے، اس لیے ان کو یہ جواب کام نہیں آئے گا، اس لیے ان کو جواب دینا ہے۔ تو ہمارا جواب اس سلسلے میں ان کے لیے یہ ہے کہ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی تقریبات منائی جاتی ہیں، بڑی بڑی تقریبات ہر علاقے میں منائی جاتی ہیں اور ہر قسم کے لوگ مناتے ہیں۔ مثال کے طور پر ملکوں میں آپ جائیں، اپنے ملک میں آپ دیکھیں تو ملک کی آزادی کے موقع پر جشن منائے جاتے ہیں۔ ہر ملک مناتا ہے اپنا جشن۔ ملکوں کے علاوہ کچھ تحریکات ہوتی ہیں، وہ تحریکات ایک دو سال ان کے پورے ہو گئے، اس کے اوپر ایک جشن منایا جاتا ہے اور اس کے اندر لاکھوں نہیں کروڑ روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ ہندوستان کی آزادی کا موقع آتا ہے، ہر سال کروڑ روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے پر کوئی اور تحریک چلائی جاتی ہے، اس تحریک کا ایک حصہ پورا ہوتا ہے، ایک مدت اس کی پوری ہوتی ہے تو اس تحریک کا جشن منایا جاتا ہے۔ اسی طرح مسلمان بھی مناتے ہیں، غیر لوگ بھی مناتے ہیں اپنی اپنی تحریکات کا جشن، اپنے اپنے مذہب کا جشن، اپنے اپنے اسکولوں کا جشن، اپنے اپنے کالجوں کا جشن۔ کالج بڑی پیمانے پہ چل رہی تھی، 100 سال اس کے پورے ہو گئے، بہت بڑا جشن منایا گیا۔ ایک بات دارالعلوم دیوبند میں بھی اپنا جشن منایا، چند سالہ اجلاس جس کو کہتے، ساری دنیا سے لوگ آئے تھے، 10 لاکھ آدمی ساری دنیا سے وہاں پر جمع ہوئے تھے۔ یہ جشن منایا گیا، یہ مسلمانوں کا جشن ہوا، غیروں کا جشن بھی ہوتا رہتا ہے، ملکوں کا جشن بھی ہوتا رہتا ہے، کئی دن تک جشن منائے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ میں مسقط گیا تھا تو مسقط کے اندر وہاں پتہ چلا یہ وہ دن ہے جو وہاں کا کچھ خاص ایام ایسے ہی منانے کا، اور کئی دنوں تک وہاں سب کو چھٹی ہے اور پورے شہر کو اس طریقے پر سجا دیا گیا ہے جیسے کہ دلہن کو سجا دیا گیا۔ یہ جشن منایا جاتا ہے، لیکن کیا کسی بھی آدمی کے ذہن میں کبھی آیا کہ یہ ملک اتنے بڑے یہ ہندوستان ہمارا اتنے بڑے جشن مناتا ہے، آزادی کا جشن مناتا ہے، تحریکات کے جشن مناتے ہیں، مذہب کے جشن مناتے ہیں، کالجوں کے جشن مناتے ہیں۔ اس لیے ان سب کو یہ کہنا چاہیے یہ اپنے سارے جشن بند کر دو اور کروڑ روپے جو تم خرچ کر رہے ہو اس کو جمع کرو اور اس کو جمع کر کے غریبوں کی امداد کرو اور غریبوں کے لیے کچھ کارہائے نمایاں انجام دو۔ لیکن بھائیو، ہم نے آج تک ایسی آواز کسی سے نہیں سنی، کسی کالج نے نہیں کہا، کسی یہاں کے جو ہے کسی سرپرست نے نہیں کہا اور کسی سیاستدان نے نہیں کہا، کسی ایجوکیٹڈ طبقے سے یہ آواز آج تک نہیں اٹھی، کسی پروفیسر صاحب نے آواز آج تک نہیں اٹھائی یہ جشن کیوں مناتے ہیں؟ جشن کو بند کر دو، سارے ملک دنیا کے اپنے جشن کو بند کر دے اور اس پیسے کو جمع کر کے غریبوں کی امداد کرے۔ کوئی یہ نہیں کہتا، اس لیے نہیں کہتا کہ ساری دنیا کو معلوم ہے یہ جشن منانا ملک کی عظمت کی ایک نشانی ہے۔ یہ جشن منانا اپنے کالج کی عظمت کو بالا کرنے کے لیے ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس وجہ سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ ان جشن کو بند کر دیا جائے اور اس کے پیسے کو غریبوں کی امداد میں خرچ کیا جائے، اس لیے کہ اس کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے۔ جشن آزادی منانا چاہیے، جشن 10 سالہ منانا چاہیے، جشن جو ہے 25 سالہ منانا چاہیے اور اتنے سال ہو گئے تو اس کا جشن منانا چاہیے۔ یہ ان چیزوں کی عظمت کی نشانی اور اس سے محبت کی نشانی، اس سے تعلق کی نشانی ہوتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اور ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو اسلام کی قربانی پر اعتراض کرتے ہیں کہ قربانی کے اندر لاکھوں
لاکھ جانور اگر اللہ کی عظمت و جلالت کے لیے قربان کر دیے جائے اور مسلمان یہ ثابت کرے میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، میں اللہ کی عظمت کا قائل ہوں، میں ساری دنیا کو ہے سمجھتا ہوں، اصل تو یہ تھا میں اپنی جان قربان کر دیتا، اور اصل تو یہ تھا کہ ہر مسلمان اپنی اولاد کو قربان کر دیتا، لیکن اپنی اولاد کو اپنے کو قربان کرنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے۔ اجازت اس کی دی ہے کہ میرے بنائے ہوئے جانوروں کو میرے لیے قربان کر دو۔ تو اگر اللہ کی عظمت کے لیے، جلالت کے لیے، اس کی بزرگی کے لیے اور میرے جذبہ عشق کو پیش کرنے کے لیے قربانی کر دو تو اس پہ کیوں اعتراض ہوگا؟